بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام لکمیل بن زیاد اللہم بلا لا تخلو العرض من قائم للہ بحجہ اما ظاہرا مشہورا او خائفا مغمورا لئلا تبطلا حجج اللہ وبیناتہ۔ 3 دن سے ایک ہی فرمان چل رہا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جناب کمیل بن زیاد کو کوفہ سے باہر ایک ویرانے میں لے جاتے ہیں۔ وہاں جناب کمیل کے سامنے علم کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ علم کو مال پر کس لحاظ سے اور کتنی فضیلت ہے۔ علم کی فضیلت بیان کرنے کے بعد اپنی ایک حسرت کا اظہار فرماتے ہیں، اپنے سینے پر ہاتھ مار کر فرماتے ہیں کہ اس سینے میں اللہ کے دیے ہوئے علم کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، کاش کوئی اس علم کو لینے والا ہوتا۔ حسرت کا اظہار کیا کہ علی کے قلب میں جو علم موجود ہے کوئی اس علم کو لینے والا حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لوگ تو ہیں 4 قسم کے، کچھ لوگ بڑے ذہین ہیں لیکن وہ قابل اعتماد نہیں ہیں، کچھ لوگ حق کے پیروکار تو ہیں لیکن وہ فطین نہیں ہیں، ان میں تفکر اور تدبر کی صلاحیت بڑی کم ہے، چھوٹا سا شبہ آتا ہے تو وہ شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ملے ہیں جو مال کے دل دادہ ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ملے ہیں کہ جو اپنی خواہشات نفسانی کے تابع ہیں۔ ایسے لوگ امیر کائنات فرماتے ہیں کہاں علم علی کے حامل ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا جملہ فرمایا کہ اگر لینے والے ایسے لوگ ہوں گے تو فرمایا کذالک یموت العلم بموت حاملہ، تو اس علم کا عالم جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ علم بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا، اس لیے کہ کوئی اس کو لینے والا نہیں ہے۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی، لیکن پھر ایک سوال بنتا ہے۔ ایک سوال امیر المومنین کی خدمت میں کیا جا سکتا تھا، لیکن امیر المومنین نے از خود اس کا پہلے ہی جواب دے دیا۔ سوال یہ بنتا تھا یا امیر المومنین، اگر آپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کے قلب مبارک میں جو علوم الہیہ کا خزینہ موجود ہے پھر یہ بھی سارا آپ کے ساتھ چلا جائے گا۔ وہ علوم جو اللہ نے اپنے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائے، وہ علوم جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عنایت فرمائے، تو پس آپ نے تو پیغمبر سے علم لے لیا، محفوظ کر لیا، لیکن اگر آپ کے سے علم کے لینے والے نہیں ہیں
تو کیا یہ علم پھر اس دنیا سے ختم ہو جائے گا؟ یعنی یہ ایک سوال کیا جا سکتا تھا، لیکن امیر کائنات نے آج خود ہی بغیر سوال کیے جواب دے دیا کہ اگرچہ اس دنیا میں یہ 4 قسم کے لوگ تھے جن کا میں نے بتایا کہ یہ 4 لوگ حاملی علم علی نہیں ہو سکتے، لیکن اگلے جملہ جو آج کا ہمارا درس ہے وہاں ایک امید دلا رہے ہیں، پریشان نہ ہونا، یہ نہ سمجھنا کہ جب علی اس دنیا سے جائیں گے تو علم علی بھی ساتھ چلا جائے گا۔ اللہ نے وہ علم جو بدریہ وہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اور وہ علم مجھ تک پہنچا، یہ علم ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس علم کو محفوظ کرنے کا خود اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام خلق فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے اس کو امیر المومنین یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلا جملہ پوری توجہ، پچھلے جملے میں کیا اظہار تأسف فرمایا تھا؟ کذالک یموت العلم بموت حاملی ہے، اس طرح تو علم کے خزینہ داروں کے مرنے سے علم ختم ہو جائے گا، لیکن آج امید دلا رہے ہیں۔ اللہم بلا، یہ عربی میں متوجہ کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر ہاں، متوجہ رہو، پریشان نہ ہو کمیل۔ اچھا کیوں؟ لا تخلو الارض من قائم للہ بحجت، مگر زمین ایسے فرد سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتا ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کمیل پریشان نہ ہو، یہ نہ سوچ کہ جو علم نبی قلب علی میں منتقل ہوا وہ علی کے جانے کے ساتھ سارا علم اس دنیا سے چلا جائے گا۔ فرماتے ہیں نہ، بات کو سمجھ، لا تخلو الارض، یہ زمین کبھی خالی نہیں ہوتی، من قائم للہ بحجت، ایک ایسی شخصیت سے کہ جو حجج الہی کو برقرار رکھنے والی ہو۔ اردو میں بڑا معروف جملہ ہے کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی، یعنی اللہ نے اپنی زمین پر ایک ایسا نمائندہ ہر زمانے میں ہر وقت میں یہاں پر رکھا ہوتا ہے جو حجج الہیہ کی حفاظت کرتا ہے، جو ان کو برقرار رکھتا ہے۔ ہاں، اما ظاہراً مشہور، چاہے وہ ظاہر مشہور ہو، پیغمبر اکرم ظاہر و مشہور، امیر المومنین ظاہر مشہور، حسن و حسین ظاہر مشہور، 11ویں ہادی تک سارے ظاہر مشہور سامنے۔ او خائفاً مغمور، مغمور کہتے ہیں مستور کو، چھپا ہوا، او خائفاً، یا وہ خائف ہو پنہاں، یعنی ظاہر نہ ہو، عام آنکھیں ہے اس دنیا میں، بات کو سمجھنا ہے لیکن مغمور، لیکن وہ پنہاں ہے، مستور ہے، چھپا ہوا ہے۔ مصلحت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بندہ ان کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن ہے صحیح، اللہ کی زمین پر ایک شخص رہتا ہی رہتا ہے ہمیشہ، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ غائب ہو۔ کیوں ایک ایسی شخصیت کا اس زمین پر ہونا ضروری ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے انسان کو اس دنیا میں ہر حال میں رکھتا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتُهُ، تاکہ اللہ کی دلیلیں، اللہ کی نشانیاں مٹ نہ جائیں۔ پس پریشان نہ ہو، جب علی اس دنیا سے جائیں گے
ایک حجت خدا اس دنیا پر ہوگی، چونکہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی دلیلیں، حجج الہیہ میٹ نہ جائیں۔ ایک نمائندہ الہی اس زمین پر ہر زمانے کے ہر وقت میں ہوتا ہے تاکہ وہ حجج الہیہ کی حفاظت کر سکے۔ اب یہاں سے امید لگ گئی کس بات کے کہ اس کا مطلب ہے علی کے بعد بھی کوئی حجت خدا ہوگی کہ جو قلب علی میں علم کا خزینہ ہے وہ ادھر منتقل ہو جائے گا۔ کیسے؟ آگے مولا خود بیان فرما رہے ہیں، لیکن یہاں پر ٹھہرتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَمْزَا، لیکن وہ ہیں ہی کتنے، وَأَيْنَ أُولَئِكَ، اور وہ کہاں ہیں؟ لطف لینا ہے، یعنی امیر کائنات فرماتے ہیں کہ زمین پر ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو حجج الہیہ کی حفاظت کرتا ہے، لیکن فرماتے ہیں وہ کتنے ہیں اور کہاں ہیں؟ پھر آگے خود ہی اس کی وضاحت کی، فرماتے ہیں اولئک واللہ، قسم لیتے ہیں اللہ کی قسم، یہ لوگ یعنی جو حجج الہیہ کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی قسم، الاقلون عددا، گنتی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 12-14 اربوں کی زمین پر، اربوں انسانوں پر مشتمل زمین پر، وہ جن کا آگے ذکر آ رہا ہے الاقلون عدداً، وہ تعداد کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے اقل، بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ قلیل ہوتا ہے تھوڑا ہونا، اقل بہت کم، یعنی بہت تھوڑے ہیں۔ تعداد کے لحاظ سے اس زمین پر وہ بہت تھوڑے ہیں، لیکن وَالْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللَّهِ قَدْرًا، لیکن اللہ کے نزدیک قدر و منزلت کے لحاظ سے اعظم، بہت بلند، عظیم بلند، اعظم بہت بلند، تعداد کے لحاظ سے بہت کم، لیکن عند اللہ، اللہ کے نزدیک عظمت، عزت، شان کے لحاظ سے الاعظم، بہت بلند۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کم تعداد لیکن عند اللہ عظمت بہت۔ اچھا، یحفظ اللہ بہم، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ تعداد میں تھوڑے لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یحفظ اللہ بہم، انہی کے ذریعے اللہ اپنی حجج، اپنی حجتوں، اپنی دلیلوں، وبینات، اپنی نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اپنی نشانیوں اور اپنے وجود پر دلیلوں کی حفاظت انہی ہستیوں کے ذریعے کرتا ہے کہ جو تعداد میں کم ہیں لیکن عند اللہ منزلت اور قدر کے لحاظ سے بہت بلند ہے۔ اچھا، پھر حتی یودعھا نظراءہم، اللہ اکبر، لطف لینا ہے کہ جب ایک ہستی اس دنیا سے جاتی ہے تو وہ اس علم کو ودیت کر جاتا ہے، سپرد کر جاتا ہے، نوزراہم، نوزرا نذیر کی جمع، یعنی اپنے جیسوں کے پیغمبر گئے، وہ سپرد کر گئے امیر المومنین کے، جب امیر المومنین جائے سپرد کر گئے امام حسن علیہ السلام کے، جب وہ دنیا سے گئے وہ سپرد کر گئے امام حسین علیہ السلام کے۔ لطف لینا ہے، یعنی ہر ہستی یودعھا، وہ جو
حفاظت کرنے والی چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ کی نشانیوں کی حفاظت ہوتی ہے، وہ ان کو سپرد کر جاتے ہیں، ودیت کر جاتے ہیں نوزراءہم، اپنے جیسوں کے، کہ ان کے بعد جو ان جیسا ہوتا ہے اس کو دے کر جاتے ہیں۔ وَيَذْرَعُونَهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ، یذرعون، زارعہ ہوتا ہے کھیتی باڑی کرنا، کاشتکاری، زمین میں جو ہم بیج ڈال کے ڈالتے ہیں، اشباہ لطف لینا ہے، اور یذرعوہا یذرعون نہیں ہے، یذرعوہا فی قلوب اشباہہم، اپنے جیسوں کے دلوں میں وہ اسے بو دیتے ہیں، یذرعوہا یعنی اس کو بو دینا، زراعت کرنا، بو دیتے ہیں، فی قلوب اشباہہم، اپنے جیسوں کے دلوں میں، یعنی جب ایک حجت جاتی ہے تو اپنے بعد اپنی جیسی حجت کے دل میں اس کو بو دیتا ہے، مراد کیا؟ وہ علم دوسری حجت میں سارا منتقل ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حجم بہم العلم علی حقیقت البصیرہ، حجمہ ہوتا ہے اسرع یعنی جلدی کرنا، حجم بہم العلم علی حقیقت البصیرہ، علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا ہے۔ یہ مفتی صاحب کا ترجمہ، مراد کیا ہے؟ حجم بہم العلم، علم ان کو جلدی لے جاتا ہے، پہنچا دیتا ہے، علی حقیقت البصیرہ، بصیرت کی حقیقت، یعنی جو علم، چونکہ یہ علم الہی ہوتا ہے، اور جس حجت کے پاس علم الہی آ جاتا ہے، اللہ کا خاص عطا کردہ علم آ جاتا ہے، اس پر ہر شے کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ ہم لوگ ظاہر کے عالم ہیں، لیکن حجت خدا حقیقت اور باطن کی عالم ہوتی ہے۔ ایک فرمان پیچھے گزرا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملائیں تو آپ کو لطف آئے گا۔ ایک شخص نے امیر المومنین کے سامنے ان کی بڑی تعریف کی تھی، تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ جو تو زبان سے کہہ رہا ہے میں اس سے کم ہوں، جو تیرے دل میں ہے میں اس سے بہت بلند ہوں۔ اس لیے کہ جن کے پاس یہ علم وحبی ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ کو ہماری طرح ہم سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں تو جا کے نہیں پڑھتے، اللہ کا خاص عطا کردہ علم ہوتا ہے، اور جن کے پاس یہ علم آ جاتا ہے پھر وہ حقائق کے آشنا ہو جاتے ہیں، ان کو باطن کا علم ہوتا ہے، وہ پھر فقط ظاہر کے عالم نہیں ہوتے۔ بس حجب بہم، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ علم بہت جلدی ان پر حقیقت کو کھول دیتا ہے، واضح کرتا ہے، اشیاء کی، چیزوں کی حقیقتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اچھا، وَبَاشَرُوا رُوحَ الْيَقِينِ، اور یہ ہستیاں یقین و اعتماد کی روح سے گھل مل گئے ہیں، یعنی کیا؟ یقین کی روح، یہاں شک و شبہ کی گنجائش، یہاں یقین ہی یقین ہے۔ مولا کا ایک فرمان اور بھی ہے نا کہیں پر، جس میں فرمایا تھا کہ اگر یہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں جو مادی پردے ہیں، حجابات، تو بھی علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے بات کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی یقین کے ساتھ گھل مل رہے ہوتے ہیں، وہاں شک کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہوتا۔ یقین کی روح، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے۔
پہلی خصوصیت کیا کہ وہ اشیاء کی حقیقتوں کی بصیرت اور علم رکھتے ہیں. دوسری کیا؟ وہ یقین اور روح یعنی اعتماد کی روح کے ساتھ مل کے رہتے ہیں. وہاں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ان میں نہیں ہوتی. تیسری خوبی ان صفات کی کیا ہے؟ وَاسْتَلَانُوا مَسْتَوْعَرَهُ الْمُتْرَفُونَ. استلانو لین ملائم کرنا، آسان. استوعرا یعنی کسی شے کو مشکل قرار دینا. مترفون، مترف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی نعمتوں سے، یعنی جیسے جس کے پاس اچھا گھر ہے، اچھا گاڑی ہے، فلان ہے، یعنی دنیاوی نعمتیں جو آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں. اب یہ لفظی معنی ہے. فرماتے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں. تیسری خصوصیت وَاسْتَلَانُوا مَسْتَوْعَرَهُ الْمُتْرَفُونَ، جن اور ان چیزوں کو جن آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا اپنے لیے سہل اور آسان سمجھ لیا ہے. مترفون آرام پسند، سہولت پسند لوگوں نے. استوعرہ یعنی ان کو مشکل قرار. ایک خشک روٹی کھانا بڑا مشکل ہے. اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے فقیر و مسکین کو سارا اٹھا کر دے دینا بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ جو آرام پسند لوگ ہیں، جو مادی لوگ ہیں ہم جیسے، وہ پہلے اپنی سہولت کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ آرام پسند لوگ جس کام کو مشکل سمجھتے تھے، دشوار جانتے تھے، استلانو وہ اسے اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں. میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ اپنے گھر میں پکا ہوا کھانا اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے غریب یتیم مسکین کو دے دوں، لیکن انہوں نے اس کو آسان بنا لیا ہوتا ہے. وہ تو یہ بھی کر جاتے ہیں. یہ ان کی خصوصیت ہے. وَآنِسُوا بِمَسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ، جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں ان سے وہ جی لگا دیتے ہیں. ہمارے سامنے موت کا ذکر آ جائے ہم بھڑک جاتے ہیں. ہمیں کوئی کہے تو مر جائے تو فوراً ہم لڑنے مرنے پر آ جاتے ہیں. الی آخر ہی خود مرنا، اولاد کی قربانی دینا، مال کی قربانی دینا، وطن کی قربانی دینا. جو لوگ ان چیزوں سے، جو لوگ حقائق سے جاہل ہوتے ہیں، جن کو حقیقتوں کا علم نہیں ہوتا، جن چیزوں سے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، آنسو وہ اس سے انس، وحشت کے مقابلے میں. وہ مولا کا بڑا مشہور فرمان ہے کہ علی کو اس پر پرواہ نہیں کہ علی موت چل آ پڑے یا موت علی پر آ پڑے. ہم لوگ جو حقائق سے ناآشنا ہیں، ہم خوف کھاتے ہیں موت کے نام سے. ہم قاتل ہونے سے ڈرتے ہیں، ہم مال قربان کرنے سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے اہل و عیال قربان کر ڈرتے ہیں. اور آنسو وہ اس سے انس رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں. جاہل جن سے ڈرتے ہیں، یہ ہستیاں ایسی عالم ہیں کہ یہ ان سے پیار کرتی ہیں، انس کرتی ہیں. اور خصوصیت ان کی کیا ہے؟ اور خصوصیت یہ ہے، فرماتے ہیں وَصَاحِبُ الدُّنْيَا بِأَبْدَانٍ. صاحب الدنیا، یہ ہستیاں، یہ لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، یعنی وہ ایسے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں. صاحب الدنیا، دنیا میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. بے ابدان، ایسے جسموں کے ساتھ کہ ارواحھا معلقۃ بالمحل الاعلی، کہ ان کی روحیں
माला आला से वाबस्ता रहती हैं, उनके जिस्म और बदन इस दुनिया पर होते हैं, लेकिन उनकी रूहें महल आला, माला आला के साथ वाबस्ता होती हैं। कई फरामीन हैं कि वो यहाँ बैठ कर लौहे महफूज का मुताला करते थे, उनको आसमान की खबरें होती थीं, जिस्म यहाँ होते थे, लेकिन उनकी रूहें माला आला के साथ मुअल्लक होती थीं। जिन लोगों में, जिन हस्तियों में ये वाली सिफात पाई जाती हूं, जरा गौर करना का, कौन सी सिफात? नंबर 1, जिनकी तादाद कम थी, अल्लाह के नज़दीक उनकी कदर मर्यादा थी, अल्लाह उनके ज़रिए अपनी निशानियों की हिफाजत करता था और वो फिर अपने जैसों को वदियत कर जाते थे और अपने जैसों के दिलों में उसको बो जाते थे। ये वो लोग थे, पहली खुसूसियत कि इल्म उन पर हक़ाइक़ को, हकीकतों, चीज़ों की हकीकतें जिन पर खुल जाती थीं। नंबर 2, जो यकीन और एतमाद की रूह के साथ रहते थे। नंबर 3, वो लोग जिसको आराम पसंद लोग मुश्किल समझते थे, वो उसको अपने लिए आसान जान कर लेते थे। नंबर 4, वो जाहिल जिन लोगों से वहशत खाते थे, खौफ ज़दा होते थे, वो उससे उन्स करते थे। नंबर 5, वो जिस्मानी तौर पर तो इस दुनिया में हैं, लेकिन उनके जिस्म ऐसे हैं कि उनकी अरवाह माला आला से वाबस्ता होती हैं। ये वो हस्तियां हैं, उलाइका खुलफाउल्लाह फी अर्दे, ये लोग जमीन में अल्लाह के नायब हैं, खलीफे हैं। ये वो हस्तियां हैं जो खुलफाउल्लाह का मिसदाक हैं। वद्दुआत इला दीने, ये वो हस्तियां हैं जो उसके दीन की तरफ दावत देने वाले हैं, वो ये हैं। फिर उसके बाद हसरत की इजहार फरमाया, फरमाते हैं आह आह शौकन इला रुयतहिम, हाय उनकी दीद के लिए मेरे शौक की फरावानी। मुराद क्या है? अफसोस कि उनको, उनके देखने का मुझे कितना शौक है। जाहिर है कब ये हस्तियां दुनिया में आएंगी, कब हो जाए इलाहिया फिर एक बार वाज़े होकर आएंगे, कब अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम आएगा। फरमाते हैं मुझे बहुत शौक है इनको देखने का। जब यहां तक बयान फरमा चुके, फिर फरमाया इन सरफ या कुमैल इदा शेता। फरमाते हैं कुमैल, मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मुझे जो कहना था कह चुका। कुमैल मोतमद था, मुखलिस था। मौला ने यही फरमाया होगा, बस मेरे दिल में हसरत थी कि इन उलूम को किसी ऐसे शख्स के सपुर्द करूं जिसमें ये सलाहियत हो कि वो इनको संभाल सके। जब ये बयान फरमा चुका, फरमाते हैं या कुमैल इन सरफ इदा शेता, जिस वक्त चाहो अब तुम बेशक वापस चले जाओ। इसलिए कि जो फरमाना था, जो बयान करना चाहता था, वो बयान कर चुका। खुदावंद मुताल हमें फरामीन आइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।